کچھ بھی ہو جائے، کیسا ہی بڑا گناہ ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ وہ جو حدیث ہے نا جو قرآن کی آیات میں ہے کہ شرک معاف نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انسان شرک سے توبہ کر لے تو معافی نہیں ملتی، شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر حالت شرک پر مر گیا تو معافی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر بندہ زمین سے لے کر آسمان تک اتنے اس نے گناہ کیے کہ زمین سے آسمان تک اس نے بھر دیا اپنے گناہوں سے، اتنے اس نے گناہ کیے، اور میرا بندہ اس حال میں میرے پاس آ گیا، توبہ نہیں کی اس نے، اتنے گناہ لے کر وہ میرے پاس آیا لیکن اس نے شرک نہیں کیا ہوا، تو اللہ فرما رہا ہے میں اسے معاف کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شرک معاف نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شرک لے کر حاضر نہیں ہونا، دنیا میں ہی معاف، اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی حرکت، ایسی کوئی بات سرزد ہو گئی ہے تو معافی مل جائے گی۔ تو کچھ بھی کیا ہو، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ 100 قتل کی بھی معافی ہو گئی تھی اور اس نے بھی معافی مانگی بھی نہیں تھی، ندامت تھی۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضور نے فرمایا الندم توبہ، ندامت ہی توبہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میں گناہ کرے اور گناہ کے بعد اس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ میرے رب نے مجھے دیکھ لیا، تو اگر وہ استغفار نہ بھی کرے، اللہ فرماتا ہے میں نے اسے معاف کر دیا، صرف اس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ میرے رب نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ تو ہر بندہ مومن کو پتہ ہے نا کہ میرے رب نے مجھے دیکھا ہے، تو اس لیے کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ، ہماری کوئی کوتاہی ہم سے ہمارے اوراد، ہمارا ذکر چھڑوا دے۔ مریض کا مرض جتنی بھی شدت اختیار کر جائے نا، اس کو دوا نہیں چھوڑنی چاہیے، یہی تو ایک سہارا ہے اس کی شفا کا، اگر یہی چھوڑ دے گا پھر کہاں جائے گا۔